نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور یہ عظیم کلمہ نصیب فرمایا. سب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے پڑھنے کے ساتھ ہم دنیا کے ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہیں سوائے میرے رب کے. چونکہ یہ مسجد میں ایک مدرسے کے افتتاح کے سلسلے میں میرا پہلا بولنے کا موقع ملا ہے تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں گا، لیکن اپنے جو جذبات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں مولانا ثناء اللہ صاحب کو مدرسے کی افتتاح پر مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کی افتتاح اور اس کی شروعات انہوں نے ہمارے مشورے سے کی ہے، ان کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ملک جس طرح سیاسی عدم استحکام، بدامنی، بے روزگاری، مہنگائی جیسے بے بہا مشکلات کا شکار ہے، اسی طرح ہزاروں مدارس اور مساجد کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر ان کی ضرورت ہے. اور یہ شاید ہم لوگوں کو زیادہ احساس اس لیے نہیں ہوتا چونکہ ہمارا یہ جو بیلٹ ہے پختونخوا، یہاں پہ سب لوگ مذہبی ہے اور یہاں پہ الحمدللہ مدارس بھی بہت ہے اور علماء کی تعداد بھی بہت ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں پر احساس نہیں ہے. لیکن جب آپ لاہور جاتے ہیں، پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں جاتے ہیں اور وہاں پہ 20-25 سال کے لڑکے جب آپ دیکھتے ہیں ان کو دوائے قانون کا پتہ نہیں ہوتا، تو تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک گھر میں، ایک معاشرے میں عالم کی کتنی اہمیت ہے، اور ایک محلے اور علاقے میں مسجد اور مدرسے کی کتنی اہمیت ہے. پھر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسے معاشرے میں پیدا فرمایا جہاں پہ ہمیں یہ ساری سہولیات میسر کی، اور ہمارے علاقے کے عالم انتہائی محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور درد رکھتے ہیں. اور ہمیں یاد ہے جس طرح پہلے آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے گھروں میں والد صاحب یا دادا جو ہوتے تھے وہ صبح سویرے سب کو اٹھا کے قرآن شریف کی تلاوت ان سے کرواتے تھے. جن کو ترجمہ آتا تھا وہ ترجمہ کرواتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ اور مصروفیت کے ساتھ وہ جو گھروں کا ہمارا ماحول ہے وہ آہستہ وہاں سے تلاوت کا جو رجحان تھا وہ کم ہو گیا اور آج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ماحول ہے. دوسرا، آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں قرآن شریف کی تعداد 3-4 ہوتی ہے اور مرد اور عورتوں کی تعداد 20-25 ہوتی ہے. کسی گھر کے بڑے کو یہ احساس نہیں ہے، نہ ہمارے گھر کے بڑے عورتوں کو یہ احساس ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. ہم آٹے کی فکر تو کرتے ہیں، راشن کی کرتے ہیں، کپڑوں کی کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری فضول چیزوں کا خیال تو رکھتے ہیں کہ مہمان آئیں گے، پردے ٹھیک ہے، سوفے لے لیے ہو، لیکن یہ کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے، اور وہاں پہ تعداد انسانوں کی 25 ہے اور قرآن شریف کی تعداد 4 ہے یا 5 ہے. یہ بات میرے غور سے سنیں. اور وہ 4-5 میں بھی 1 یا 2 میں تلاوت ہوتی ہے، باقیوں کے اوپر گرد اور غبار اس پہ پڑے رہتے ہیں. تو یہ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مدارس اور مساجد ہے، علماء کرام ہے، وہ محنت کرتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محلے میں تمام بچے کم سے کم جو بنیادی جو تعلیم ہے مذہبی وہ حاصل کریں. اگر یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم کی اور مدرسے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کے بغیر ہم نامکمل ہیں. تو ہماری بھی خواہش ہے اور تعاون انشاءاللہ کریں گے، بھی کرتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اس کا خیر میں آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ حصہ ڈالیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اور ایک ریکویسٹ میں علماء کرام سے ضرور کروں گا
کہ جس طرح آج کل کے ماحول میں یہ غربت یا مہنگائی، یہ ظلم بدامنی کے خلاف سب لوگ بولتے ہیں، تو سب سے پہلے یہاں سے بولنا چاہیے. اس کے لیے ظلم کے خلاف سب سے پہلے ممبر سے آواز آنی چاہیے. ناانصافی کے خلاف سب سے پہلے ممبر سے آواز آنی چاہیے. بے دینی کے خلاف ہر قسم کے اس طرح کے جتنے جو ظلم ہو رہے ہیں اس ملک میں، کوئی بھی کر سیاستدان کر رہے ہیں، چاہے آپ کی اپنی پارٹی کو یا باہر کے ہو، کوئی دوست ہو، پرایا ہو، آپ قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں نے مظلوم کے لیے بولنا ہے. ظالم کے خلاف آپ کی آواز آنی چاہیے ممبر سے. جب ممبر سے آواز آئے گا، مسجد کے ممبر سے، تو چوک چوراہوں سے بھی آئے گا، گلی محلے سے آئے گا. جب یہ ساری جگہوں سے آئے گا تو اس ملک کے جو مقتدر قوتیں ہیں، سیاستدان ہیں یا اور ادارے ہیں، تو ان کو احساس ہوگا، ان کو پریشانی ہوگی. تو کم سے کم موجودہ دور میں جو 2% لوگ 22 کروڑ عوام کے اجرتی قاتل بنے ہوئے ہیں، کسی کو غربت سے مارا جا رہا ہے، کوئی مہنگائی کی وجہ سے ذہنی مریض بن چکے ہیں، کوئی مختلف قسم کے ایسے کاموں پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو ان سب کے لیے میری تمام علماء سے درخواست ہے کہ جہاں پر ظلم ہو، چاہے وہ جو بھی کرے، کوئی خان کرے، نواب کرے، مینے کرے، بی کرے، کوئی بھی ادارے والا کرے، ظلم ہے اور ظلم کے خلاف ہم نے اٹھنا ہے، ہم نے آواز اٹھانا ہے. اور میں ذاتی طور پہ چونکہ میں تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ کا چیئرمین ہوں، میری پارٹی ہمیشہ ظلم، بے انصافی اور پسماندگی کے خلاف بولتی ہے. ہمیشہ وہ قومیں جن کے استحصال ہوتی ہے، جن کے حقوق غصب ہوتے ہیں، جن کے توجہ نہیں دی جاتی اور جس میں دن بدن احساسی محرومی بڑھتی جا رہی ہے، ہم ان کے آواز بنے ہوئے. تو میں علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ ہماری اس میں رہنمائی کریں. ہم میں جو کمی ہے وہ ہمیں بتائے، جو خامیاں ہے وہ ہمیں بتائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اپنی اسلامی نظریات کے حدود کے اندر اپنی عقیدے کو جان کر، اپنی مذہبی فریضے کو سمجھ کر ہم اس ملک اور قوم اور اسلام کی مدد کریں. بہت بہت شکریہ.